اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا اصل لفظ کیا ہے؟ خا، لام اور فا، ٹھیک ہے. اور یہ تا جو ہے یہ کیا ہے؟ تا مربوطہ تانیث کی نہیں ہے، مبالغے کی ہے. تا کبھی تانیث کے لیے آتی ہے، کبھی مبالغہ کے لیے آتی ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. اور اس کا مجرد ورڈ جو ہے وہ کیسے؟ فعیلۃ کے وزن، فعیلۃ کا وزن جو ہے، فعیلۃ کا وزن، اس کو دیکھ لیجیے لفظ کو. فعیل، تا ہٹا دیں گے تو فعیل رہے گا، فعیل. فعیل کا وزن کس کے لیے؟ خلیف رہے گا. تو فعیل کا وزن کس کے لیے آتا ہے؟ دو معنی کے لیے. کیا کیا؟ صفت فاعلی اور صفت مفعولی. کل بھی بتایا فعیل کا وزن کس لیے آتا ہے؟ مبالغے کے لیے ہے. اور کس لیے آتا ہے؟ ہاں، کبھی اس کے اندر صفت فاعلی ہے، اصل لفظ ہے خلیف، لیکن تا جو ہے وہ مبالغے کے لیے آئے ہے. تو خلیف ان کا مطلب بعد میں آنے والا. تو خلف لفظ ہے اصل میں 3 بابوں سے استعمال ہوتا ہے. خلفہ، خلفہ، یخلف، یخلف، خلفہ، یخلف. کون سا باب ہو؟ ایک تو نصر ینصر کے باب سے استعمال ہوتا ہے، ایک خلفہ یخلف. تب خلوفاً، تب اس کا مصدر آتا ہے. نصر ینصر سے جب استعمال کریں گے خلوفاً اور خلافتاً، اس کے 2 مصدر آئیں گے. یاد ہے جب خلوفاً، خلوفاً اور خلافتاً. ٹھیک ہے. کیا؟ خلفہ یخلف 3 بابوں سے استعمال ہوتا ہے. خلفہ یخلف جب آئے گا اور تب اس کا مصدر کیا ہوگا؟ خلوفاً اور خلافتاً. ٹھیک ہے. اس کا معنی اگر عربی میں آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے یعنی جاء بعدہ وقام مقامہ، یعنی جاء بعدہ، اس کے بعد آیا، یا قام مقامہ، اس کی جگہ پہ آیا، اس کے مقام پہ آیا. ایک معنی قام مقامہ، اسی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. رات کو سوچتا ہے مس غیر حاضر، فہیم آپ کے بغیر دوسرا کون غیر حاضر تھا؟ کل خصوص غیر حاضر. اور دوسرا باب ہے وہ ہے ضرب یضرب کا باب. تب آئے گا خلفہ، ہاں خلفہ یخلف، خلفہ یخلف. تب اس کا مصدر بنے گا خلفاً، خلفاً مصدر بنے گا. خلفہ یخلف خلفاً. اور معنی بنیں گے اوزا، اوزا یا ابدلا. ابدلا کیا معنی ہے؟ اوزا کسی کے عوض آنا، عوض کو نا بدلے گا. ابدلا مانے بدل دیا. جب یہ کس باب سے؟ ضرب یضرب کے باب سے. ایک ہی چیز ہے، تھوڑا ڈفرینس ہے معنی کا، لیکن چونکہ قرآنی لفظ ہے اگر آپ اتنا فرق نہیں کریں گے تو قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ایک ہے، ایک کس باب سے استعمال ہوتا ہے؟ نصر ینصر سے. تب مصدر کیا آئے گا؟ خلوفاً اور خلافتاً. اور معنی ہوں گے جاء بعدہ، یعنی خلفہ ہوا جاء بعدہ، یخلف ہوا یجیء بعدہ. صحیح. جاء بعدہ یا قام مقامہ، اس کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اس کی جگہ پہ رہا، اس کا قائم مقام رہا، جس کو آپ قائم مقام. دوسرا ہے ضرب یضرب سے خلف یخلف. جب آپ کہیں گے تب خلفاً اس کا مصدر ہوگا اور معنی ہو گیا اوزا و ابدلا، یعنی دوسرے کے بدلے آیا. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک کے بدلے دوسرا آنا. یہاں بھی تھوڑا دور کا معنی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے علماء نے جنہوں نے اردو میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا،
انہوں نے یا لغت سے پہلے والے معنی کو ترجمہ کر دیا ہوگا یا دوسرے کو کیا ہوگا، کیونکہ یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا ہے خلوف یخلف، نصر ینصر کے باب سے ذکر یاد رکھیں، کرم یکرم کے باب سے، تب بنے گا خلوفہ۔ ہاں خلوفہ۔ آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ فیروز صاحب۔ آپ نے وہ یہ پڑھے ہیں یا ابا وغیرہ پڑھے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ جہاں دقت ہو تو پوچھ لینا۔ خلوفہ یخلف، مادہ ایک ہی ہے 3 بابوں سے، خلوفہ یخلف، خلفہ یخلف، خلوفہ یخلف خلوفتاً، مصدر الگ الگ دیکھے آتے ہیں، خلوفتاً، اور معنی ہوں گے تغیرہ، بدل گیا، یا ردیع، صار ردیعا، ردیعا، خراب ہو جانا کسی چیز کا، یعنی کوئی چیز خراب ہو گئی، ردی ہو گئی، اور تغیرہ معنی بدل گئی، وہی ہے، اور قریب وہی معنی ہے کہ نہیں؟ اور مصدر کیا ہے؟ خلوفتاً۔ کیا آپ کو کوئی لفظ خلوف کہیں سنا ہے؟ لفظ خلوف جمعہ شو مشید مت پڑھا، جمعہ تو شو مشید مت گژھان، یمن مولوین پتہ نماز پڑھان چھِ تمن ہٕنٛز زبان چھُنہ زٕہٕنۍ بوٗزمُت یہ لفظ۔ روزے کے بارے میں آیا ہے خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بدبو، ایک ہے بو اور وہی بدل جانا ہے نا، خلوفہ، تغیر وصار ردیعا، خراب ہو جانا۔ تو روزے کے بارے میں آیا ہے کیا آیا ہے؟ لخلوف فم الصائم احب الی اللہ، یہ خدا اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو جو ہے، بدلی ہوئی بو، خلوف لفظ بنایا ہے، یعنی الذی صارت ردیعۃ، جو خراب ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے روزے دار کی، جو منہ سے جو آدمی کو منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اپنے حساب سے نکلتی ہے، لیکن جب آدمی بھوکا رہتا ہے روزے سے تو اس کو اندر سے کیا ہے، اندر سے گلیز مادہ جلتا رہتا ہے، برن ہوتا رہتا ہے، اور منہ سے اس کی بدبو آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے روزے کے لیے جب کوئی شخص بھوکا رہتا ہے تو مجھے اس کے منہ کی وہ بدبو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سمجھ میں؟ تو 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب رہیے یہ جو خلیفتن کا لفظ جو ہے، خلیفن ہونا چاہیے، فعیل کے وزن پر خلیفن، ہاں، تو خلیفن اسم الفاعل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تا ملی ہے وہ مبالغے کی ہے، تا یہ مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، للمبالغہ، معنی آفرینی کے لیے، اس کے اندر معنی بھر دینا، للمبالغہ۔ جیسے علامہ کہتے ہیں نا، خلیفہ سے یہ لفظ مؤنث نہیں ہوا، یہ تا جو ہے، تا مربوطہ، یہ کس کی ہے؟ یہ تا مربوطہ جمع کے لیے بھی جمع ہو جاتی ہے کبھی۔ تا مربوطہ جو ہے عربی میں کس لیے آتی ہے؟ ہاں، اس پر میں الگ سے انشاءاللہ بات کروں گا، بڑھ چھوٹے فرصت ہے، صبح شروع بات یہ چھو نیرن برونٹ آسان، یمس آسان نیرن برونٹ نیرنٕچ مامبر اکے یمس یہ تم دروازس تک روزان، تُہۍ چھُو نہٕ کھیوٚمُت میٹرکن، ہاں، عمر چھُ دِوان تٔتی، توتہِ چھُ تتہِ تورٕ یِوان کانٛہہ شروع تک، دین سیکھتے تو عزت بھی ملتی، مال بھی ملتا۔ مبالغے کے لیے جو تا مربوطہ ہے یہ کئی معنی میں آتی ہے، یہ تا مربوطہ جو اسم کے ساتھ جڑتی ہے صرف تانیث کے لیے نہیں جڑتی ہے۔ مثلا آپ کہو گے، آپ نے جو لفظ کہا، مثلا آپ کہو گے طالبن،
اور اس کی تانیث طالبتن، تو یہاں تا جو ملی ہے کس لیے ملی؟ تانیث کے لیے. تو ہمیشہ تانیث کے لیے نہیں ملتی، کبھی جمع کے لیے بھی ملتی. سمجھے؟ مثلا فاجر کی جمع فجرتن، فاجر کی جمع، یا کافر کفرتن بھی آتی ہے، کفرتن. ہاں، اخوتن بھی، اس کے ساتھ بھی جو تا آئی ہے جمع کے لیے آئی ہے، کبھی جمع کے لیے ملتی ہے اور کبھی اور کئی معنی میں آتی ہے. اس کو الگ سے ایک تا جو آتی ہے تا مربوطہ، وہ کتنی طرح سے آتی ہے. اور کبھی مبالغے کے لیے آتی ہے، جیسے کبھی مبالغے، جیسے آپ کہو گے علامتن، علامتن ہم کہتے ہیں نا وہ علامہ، تو اس میں جو تا لگی ہے وہ مبالغے کی ہے، بہت زیادہ جاننے والا. علامہ تو خود مبالغے کا وزن ہے، اوپر سے تا بھی لگی ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا علامہ. یا کبھی کہیں گے داعیہ، داعیت، تو علامہ جب ہم کہیں گے تو مؤنث تھوڑی ہو جائے گا، وہ یہ مبالغے کے لیے ہیں. اور اسی طرح سے کہتے ہیں داعیتن، داعیتن، یہ تا یہ تا یہ تا، داعیتن ہوا داعیتن عظیم. کانا ابو الحسن علی الندوی داعیتن عظیم، عظیمتن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ صفت داعیتن مبالغے کے لیے، تانیث کے لیے نہیں ہے، اس لیے آگے صفت اس کی کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی، داعیتن عظیمتن. اور اسی طرح کہیں گے مثلا کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ واقعات بتاتا ہو، بہت زیادہ واقع نگاری کرتا ہو، افسانہ نگار ہو، تو ہم کہیں گے ہوا راویتن، ہوا راویتن، بہت زیادہ روایت کرنے والا. ہوتے ہیں نا الگ الگ لکھنے والے، روایت جو ایک ہوتا ہے روایت کرنے والا، دوسرا ہوتا ہے جو قصہ گو آدمی ہو، اس نا قصہ گو آج، اس کو راویتن کہتے ہیں. آپ جب ایم اے میں جاؤ گے تو وہاں پڑھو گے آپ کی راویتن، جو قصہ گو لوگ تھے ان کو راویہ کہتے ہیں. تو تا جو ہے مبالغے کے لیے بھی آتی ہے. میں نے آپ کو پرسوں شاید بتایا کہ کل یا پرسوں بتایا میں نے کہ آپ کو الگ سے پریزنٹیشن جس دن حفلہ ہوگی تو اس دن میں آپ کو مبالغے کے اوزان بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھو، آپ لوگ بڑے بے قدر ہو. علم کی جب قدر نہیں ہوتی ہے تو علم اس قوم کے اندر نہیں رہتا ہے. اور اگر طالب علم اسٹوڈنٹ استاد کی قدر نہیں کرتا ہے تو علم منتقل ہی نہیں ہوگا. کیونکہ علم جو ہے استاد سے طالب علم کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو ایک پل سے گزر کر اس تک پہنچتا ہے، اور وہ پل ہے احترام کا. اور احترام کا ختم ہو گیا تو علم آپ تک منتقل ہو ہی نہیں جائے گا. احترام اور تعظیم سخت ضروری ہے. اور احترام تعظیم یہ نہیں کہ آپ سب جھکا بات کریں، یہ کہ دپو بہ کت کن گژھِ پتہ اَژ کت کن اندر استاد برونٛٹھ کن کت کن گژھِ پتہ اژان ہُہ تہِ ترٛووُم گرِ بیگا ہٮ۪تھ ییٚتہِ چھُم سیوٚدُے استاد آسان پرناوان سیوٚدُے اژان. یہ کوئی کالج ہے تمہارا؟ ہاں، خلیفن کے بجائے کیا کہا؟ خلیفتن. اس لیے خلیفتن کا لفظ مؤنث نہیں ہے، اس میں جو تا ہے کس کی ہے؟ اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کوئی چیز، مثلا میں بتاؤں گا، یہ میں جنرل چیز بتاؤں، اس میں علماء جو لغت ہیں انہوں نے اور بھی تشریحات اس میں کی ہوتی ہیں، اور بھی چیز، لیکن جو جنرل ہے جو اکثر انہوں نے ذکر کیا وہ میں کرتا ہوں. اگر ساری چیز کرو تو یہاں پھر ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا. جب انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی تفسیر شروع ہو جائے گی، اگر تو تمت ویتو کچ ویتو تو اس وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس میں ابھی آپ کو قرآن پاک کے معنی سیدھا کرنے کے لیے الفاظ کو بتا رہے ہیں. اب یہ سمجھ میں آیا؟ کر سے یاد یہ ژٕ تیُتھ آسُن ژٕ گوٚژھُکھ اکھ صبحن بناوُن اکھ پاور پویِنٹ پریزنٹیشن. وۄنۍ تۄہہِ نیٚنٛدرٕے چھو یوٚتامَتھ آسان، تۄہہِ چھو نہٕ أچھی کھُلٲے یوت تۄہہِ ادل بدل کلاسس منٛز اژان. تو اب آئیے ادھر ملائکہ کا لفظ بھی بتانا تھا لیکن یہ دوبارہ بتائیں گے کسی وقت. اب آئیے ادھر دیکھتے ہیں واو جو ہے یہاں تک یہ نیا رکوع شروع ہوا اور یہاں سے اللہ پاک بنیاد پیچھا کیا ذکر ہوا، کہاں کیا چیز ختم ہو گئی. پتمس رکوعس منٛز کیا اوس یِوان وننہٕ؟ کیا تھا مجموعی طور پہ اس رکوع میں کیا بات کہی گئی؟ نہیں، ایک آیت کا نہیں پوچھنا، پورا رکوع کا. پورے رکوع کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟
اپنے رب کی عبادت کرو. پڑھو آپ پڑھیے رکو سارا پیچھے.